پیر میر علی شاہ صاحب جب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر، تو انہوں نے کوئی چھوٹو تو لانچ نہیں کیا نا، خود آئے تھے نا. تو لگائیں گے اپنے بڑوں کو ہوا، نکالیں بڑے، ہم تو کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کی خواہش پہ. میں نے کبھی رائے فرار نہیں کیا. مرزا جیلمی کی یہ ڈیمانڈ اور مرزا جیلمی کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے. کہتا ہے مجھے مرزا قادیانی کی طرح ڈیل کرو، جس طرح مرزا قادیانی کے لیے قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے تھے. کہتا ہے میرے لیے بھی کوئی بڑا لے کر آؤ. یعنی اس نے اپنے آپ کو مرزا قادیانی پہ قیاس کیا ہے، اور یقین مانے کہ بالکل صحیح قیاس کیا ہے. اب یہ آیا صحیح راہ پہ. اور مقیس اور مقیس علیہ میں علت مشترک ہوتی ہے، وصف مشترک ہوتا ہے، سبب مشترک ہوتا ہے. اب اس نے اپنے آپ کو مرزا قادیانی پہ قیاس کیا ہے، اور اس میں اور مرزا قادیانی میں جو علت مشترک ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی انبیاء کا بھی ادب، یہ بھی انبیاء کا بھی ادب. وہ بھی صحابہ کرام کا گستاخ، یہ بھی صحابہ کرام کا گستاخ. وہ بھی اولیاء کرام کا بے ادب، یہ بھی اولیاء کرام کا بے ادب. وہ بھی اپنے علاوہ ساری امت مصطفیٰ کو مشرک کافر کہنے والا، اور اس کا بھی یہی طرز عمل ہے. اس کی بے شمار تقاریر میں موجود ہے، لیکچرز میں موجود ہے. یہ اپنے علاوہ تمام امت مصطفیٰ کو مشرک کہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو اس پہ قیاس کیا ہے. کہتا ہے جی جس طرح مرزا قادیانی کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب نکلے ہیں، میرے واسطے بھی جی کوئی اپنا وڈا لے کے آؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی کو شکست ہوئی 25 اگست سن 1900. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مسجد لاہور پہنچے، لیکن مرزا قادیانی وہاں پہ نہیں آیا. آپ وہاں پہ چند دن ٹھہرے، 26 27 اور پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن مرزا قادیانی وہاں لاہور میں نہیں آیا، اور اسے عبرتناک شکست ہوئی. اور مرزا قادیانی کے بعد اب یہ مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی وڈا لے کے آؤ، وہ میرے ساتھ بات کرے. اور کہتا ہے کہ میں تو راہ فرار اختیار نہیں کرتا، حالانکہ یہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے. سنی عالم دین مفتی راشد محمود رضوی کے حوالے سے کئی بار اس سے بات کی گئی کہ بھئی تو ٹائم دے، اس کے ساتھ تجھے بٹھائیں. کہنے لگا نہیں، اس کے ساتھ نہیں میں بیٹھ سکتا، کوئی وڈا لے کے آؤ. اور وہاں بھی عالم دین حافظ ابو یحییٰ نور پوری وہاں پہ پہنچا، لائیو اس نے جا کے وہاں پہ بات کی اور کہا، اس سے مطالبہ کیا بھی ہمیں بھی موقع دے. تو جو کالج کے اسٹوڈنٹس کو جو دینیات اور اسلامیات میں اتنے ماہر نہیں ہوتے، عقائد میں ماہر نہیں ہوتے، ان کی اتنی دسترس نہیں ہوتی، ان کو بٹھا کے کوسچن آنسر کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، ہمیں بھی موقع دے، ہم بھی تیرے ساتھ بات کریں. لیکن یہ تیار نہیں ہے، اپنے دروازے اس نے نہیں کھولے. ساری دنیا نے دیکھا. مفتی طارق مسعود دیوبندی جب اس کے پاس آیا، 2 دن وہاں پہ جیل میں ٹھہرا رہا، اور اس کو وہ مطالبہ ڈیمانڈ کرتا رہا کہ ہمارے لیے اپنے دروازے کھول، میں اتنی دور سے آیا ہوں. لیکن اس نے 2 دن پورے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا. کہتا ہے جی میں راہ فرار اختیار نہیں کرتا. اور کیسے ہوتی ہے راہ فرار اختیار؟ نہیں جی مفتی منیب الرحمان نو لے کے آؤ، مفتی تقی عثمانی نو لے کے آؤ، ساجد میر نو لے کے آؤ، انہاں نال میں گل کراں گا. یعنی نہ ہوگا 9 من تیل، نہ رادہ ناچے گی، یعنی بات نہیں کرنی. اصل میں اس میں اہلیت نہیں ہے، اس کی علمی اپروچ نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ بات کر سکے. اردو دان ہے، عربی سے بالکل ناواقفیت ہے. اسی لیے کبھی اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ عربی عبارات پڑھتا ہو، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے. قرآن مجید کے حوالے سے اس کے کلپ موجود ہیں کہ یہ قرآن مجید کو کتنا غلط انداز میں پڑھتا ہے اور کتنی غلطیاں کرتا ہے پڑھتے ہوئے، وہ واضح طور پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ اس کا مطالبہ کرنا کہ جی میرے ساتھ وہی بات کریں بڑے آ کر، تو یہ سیدھا سیدھا راہ فرار ہے.